السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ویلڈرز فیشن۔ تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی فرشی شلوار کی سٹیچنگ، جو میری کل والی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ کل والی ویڈیو میں آپ کو 14 اگست کے لیے جس شرٹ کی سٹیچنگ میں نے بتائی تھی، جس پر ہم نے گوٹی کی ڈیزائننگ کی تھی، آج اسی کی ہم ٹراؤزر جو کہ ہم نے فرشی شلوار سٹچ کرنی ہے وہ سٹچ کروں گی، جس پر ہم کیوٹ سی ڈیزائننگ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو میں بتاؤں گی فرشی شلوار کی میجرمنٹ۔ تو یہاں پہ میجرمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں۔ یہ میجرمنٹ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 سال کی بچی کی ہے، تو آپ اسے نوٹ کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں نوٹ کر کے۔ تو یہاں پر آپ کو لینتھ وغیرہ جو ہے میں نے میجر کر کے بتا دی ہے۔ 27.5 انچ میرے پاس بغیر بیلٹ کے مارجن ہے، اوپر سے نیفے وغیرہ کا مارجن نکال کے، اور یہاں پر جو ٹوٹل ویڈتھ ہے وہ میرے پاس ہے تقریباً 16.5 انچ۔ میانی کی جو میں نے لمبائی وہ لی ہے وہ تقریباً ہے 8.5 انچ۔ تو یہ اس کا ہے اوپر بیلٹ۔ تو سب سے پہلے آپ کو بیلٹ کی جو ہے وہ چوڑائی بتاؤں گی۔ چوڑائی جو ہے وہ میرے پاس ہے 17 انچ۔ نارمل ہی میں نے بیلٹ لیا، زیادہ کھلا بیلٹ نہیں لینا۔ 8 انچ لمبائی ہے اور 17 انچ چوڑائی ہے۔ تو چلیں اب کرتے ہیں سٹارٹ اس کی سٹیچنگ۔ سٹیچنگ جو ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے ہر چیز، ہر جو اس کی ٹپ ہے، ٹرک ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو آپ فل واچ کیجئے گا۔ تو یہاں پر میں نے اسے سیٹ کر لیا ہے دونوں پلوں کو۔ سب سے پہلے لگائیں گے دونوں میانی کی سلائی، اس طرح سے دونوں کو برابر رکھیں گے۔ تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی، تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، تبھی آپ کو اس ٹراؤزر کی جو اس شلوار کی ہے سٹیچنگ وہ سمجھ میں آئے گی۔ بہت سے ویورز کی جو ریکویسٹ آتی ہے فرشی شلوار کی سٹیچنگ کی یا کٹنگ کی، تو ان کے لیے یہ اسپیشل ویڈیو ہے۔ تو اس طرح سے کر لی اس کی میانی۔ اب کرتے ہیں یہاں پر لگائیں گے ہم مڈ میں کٹ۔ دونوں طرف سے میانیاں تو جوڑ لی، لیکن جو ہماری سائڈ والی سلٹ ہوتی ہے وہاں پر لگا لینا ہے آپ نے کٹ، تاکہ آپ کو جو سائڈ والی سلٹ کا اندازہ وہ رہے۔ بعض اوقات جو پریس کی تہہ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہاں پر کٹ جو ہے وہ لگا لیں گے، اور اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے بڑا پلیٹ ڈالنا ہے۔ تو بڑا پلیٹ جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ میں نے کس طرح سے اس طرح سے ڈبل تہہ اٹھا کے اور آگے کی طرف رکھی ہے۔ تو یہاں پر اس کی آپ کو میجرمنٹ بتاؤں گی کہ یہ پلیٹ جو ہے وہ میں نے کتنے انچ کا لیا ہے۔ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی نالج فل ویڈیو ہے آپ کے لیے، ویڈیو کو لازمی آپ نے فل واچ کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پلیٹ کی جو وہ چوڑائی وہ میں بتاتی ہوں 2 انچ۔ 2 انچ پلیٹ کی جو ٹوٹل چوڑائی ہے وہ لینی ہے۔ سب سے بڑا جو پلیٹ ہم نے فرنٹ پہ ڈالنا ہے اس کی چوڑائی 2 انچ لوں گی۔ تو یہاں پر اس طرح سے سب سے پہلے لگائیں گے بڑے پلیٹ کی سلائی۔ تو ایک طرف کی لگا لی۔ ویسے تو ہم ساتھ ہی چنٹے ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں دونوں سائڈز کا بڑا پلیٹ ڈالوں گی، تو دوسری طرف سے بھی جو اسی رخ کو ڈالنا ہے، دونوں رخ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں۔ تو جس طرح سے ہم نے پہلا پلیٹ ڈالا تھا اسی کے ساتھ ہی دوسرے پلیٹ کو میئر کر کے ایز اٹ از اتنا ہی پلیٹ جو ہے وہ ڈال لیں گے۔ تو اس پلیٹ میں مین بات جو ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ دونوں پلیٹس کا جو رخ ہے وہ اندر والی سائڈ پہ، یعنی دونوں کا منہ جو ہے وہ آمنے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی دونوں کا رخ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے۔ تو یہاں پر مین پوائنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب ڈالتے ہیں اس کے چھوٹے پلیٹس۔ یہ دیکھیے اس طرح سے بڑے پلیٹ کے آگے سے ہی ہم سٹارٹ کر لیں گے۔ تو اس طرح سے تقریباً 1/2 انچ یا 1/2 انچ سے کم، لیکن سارے برابر پلیٹ ہونے چاہیے۔ اس طرح سے برابر کے پلیٹ جو ہے وہ میں ڈالتی جاؤں گی۔ اچھے طریقے سے آپ نے ایکول پلیٹ جو ہے ایکول فیبرک اٹھا کے اور پلیٹس ڈالنے ہیں۔ تو آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میں سکھاؤں گی فرشی شلوار کی سٹیچنگ، بیلٹ والی شلوار بھی جسے ہم کہتے ہیں، لیکن آج کل اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ فرشی شلوار کے نام سے چلا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ اس طرح سے ایک سائڈ کے پلیٹ جو ہیں وہ میرے بہت ہی اچھے طریقے سے ڈل چکے ہیں۔ آپ اس کی کریزیں، اس کی چنٹیں جو دیکھ سکتی ہیں، بہت ہی نیٹنس کے ساتھ، فنیشنگ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے یہ ڈلی ہیں۔ تو دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح سے پلیٹس جو ہیں وہ ڈال لیں گے۔
تو یہ دیکھیں یہ ہے اب میرے پاس بیلٹ۔ تو یہاں پر بیلٹ کو میں میئر کر رہی ہوں شلوار کے ساتھ۔ شلوار کا جو وڈتھ ہے، جو شلوار کا پھیر ہے وہ ہے زیادہ اور بیلٹ ہے تھوڑا۔ تو یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم بیک سائڈ پہ ڈالیں گے چونٹس تاکہ ہماری چونٹس جو ہیں وہ بھی ایکول طریقے سے آ جائیں اور ہمارا جو بیلٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دو دو کر کے پلیٹس ڈالنی ہے بیک سائڈ پہ۔ بیک سائڈ پہ جو پلیٹس ڈالنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل جو میانی میں رکھ کے پلیٹس نہیں ڈالنی، میانی سے تھوڑا سا چھوڑ کے ایک انچ یا 1.5 انچ چھوڑ کے پھر آگے پلیٹس ڈالنا سٹارٹ کریے، اور پلیٹس کا منہ اسی طرف ہو جس طرف آپ کی آگے والی پلیٹوں کا رخ ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے 2 پلیٹس ڈال لوں گی۔ 2 یا 3 پلیٹس جو ہیں وہ ڈالنے سے آپ کا بیلٹ جو ہے وہ اتنا ایک پورا آ جائے گا۔ تو یہاں پر بیک پہ میں نے ڈالے ہیں 3 پلیٹس، اور یہ دیکھیں اس طرح سے 3 پلیٹس ڈال کے، اور جو بیلٹ ہے وہ میرا بالکل ایکوریٹ ایکول آ گیا ہے۔ تو اب اس کو لگائیں گے ٹراؤزر کے ساتھ، شلوار کے ساتھ اٹیچ۔ اچھے طریقے سے اسے میئر کر لیں گے، کہیں سے کوئی کمی پیشی نہ ہو، ایکول ہی آئے۔ تو اس طرح سے فرنٹ والا جو ہمارا جوڑ تھا میانی کا، اس کے جوڑ کو اس جوڑ کے ساتھ رکھ کے، اور پھر ہم نے ٹوٹلی جو ہے وہ سلائی لگا دینی ہے ہاف انچ کا مارجن دے کے۔ تو اس طرح سے بیلٹ جو ہے اٹیچ کر لینا ہے۔ ایکوریٹ سلائی اور ایکول سلائی لگا کر ہی آپ نے اچھے طریقے سے بیلٹ جو ہے وہ اٹیچ کرنا ہے۔ چنٹوں کو بھی ساتھ ساتھ، کپڑے کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کیا کریں کہ کوئی جو ہے آپ کی سلائی کے نیچے نہ آ جائے، فیبرک اکثر آ جاتا ہے، تو آپ اس بات کا بھی ذرا دھیان رکھا کریں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ میرا بیلٹ پورا آ گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو بیلٹ ہے وہ میرا ٹوٹلی ہو چکا ہے اسٹچ۔ تو بیلٹ کی مینجمنٹ بھی ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائی ہے۔ آپ اکثر جو ہے بیلٹ لگاتے وقت ساتھ میں پلیٹس ڈالتی ہیں، تو وہ آپ کی کبھی برابر آتی ہیں کبھی نہیں آتی۔ تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پہلے پلیٹس ڈال کے اس طرح سے آپ جو ہے پلیٹس پہلے ڈال لیا کریں، اس کے بعد آپ بیلٹ اٹیچ کریں تو وہ آپ کو ایکوریٹ بھی اٹیچ ہوگا، آپ سے کوئی مسٹیک بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے ایزی طریقے سے آپ کا بیلٹ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا۔ تو بیلٹ کو میں نے اس کے بعد کر لیا ہے اوور لاک۔ اوور لاک کرنے کے بعد اس کا جو فیبرک ہے وہ اوپر والی سائڈ پہ کر کے، اور اس طرح سے ہم لگا دیں گے سلائی۔ آپ نے اکثر ریڈی میڈ جو ہے شلواروں، جو فرشی شلوار بیلٹ والی شلوار ہوتی ہے، اس کو دیکھا ہوگا، اس طرح سے اسٹچ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے ریڈی میڈ لک آتی ہے، اور آپ کے جو چنٹ ہیں وہ ایک جگہ جو ہے وہ ٹھہرے رہتے ہیں، ایکوریٹ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے لگا لوں گی اس کے اوپر ٹوٹلی سلائی۔ آپ نے کنارے کے اوپر بالکل اچھی طرح سے نیٹنس سے سلائی لگانی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی ٹپس ملنے والی ہیں، سیکریٹ ٹپس اینڈ ٹرکس۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو میں لاسٹک ڈالنے کا بہت ہی ایزی میتھڈ بتانے والی ہوں۔ جو میری سسٹر کہتی ہیں کہ ہمیں لاسٹک ڈالنی نہیں آتی، تو یہ سب سے آسان میتھڈ ہے۔ تو یہاں پر میں نے لے لی ہے اپنے سوٹ کے سائز کی لاسٹک، جو شلوار کا سائز ہے۔ تو یہاں پر اس طرح سے پہلے میں لگاؤں گی سٹچ۔ اچھی طرح سے آپ نے ڈبل سٹچ جو ہے وہ لگانا ہے تاکہ لاسٹک جو ہے وہ کھلے نہ۔ تو اس طرح سے لگا لیں گے پہلے سے اچھی طرح سے سلائی۔ تو یہ دیکھیں لاسٹک میں آپ کا کوئی بل نہیں ہونا چاہیے، ایکوریٹ آپ کی لاسٹک جو ہے وہ سٹچ ہو۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کریں گے ٹراؤزر کو سیدھا، ٹراؤزر کو سیدھا رکھ کے آپ نے اس طرح سے الٹی سائڈ پہ فولڈ کر کے، اور پھر جو لاسٹک ہے وہ سٹچ کرنا سٹارٹ کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے لاسٹک کو اندر والی سائڈ پہ رکھ کے اوپر فیبرک کو فولڈ کرنا ہے، اور فیبرک پہ سلائی لگانی ہے، لاسٹک پہ آپ کی سلائی نہیں آنی چاہیے۔ بے شک آپ تھوڑی تھوڑی کر کے سٹارٹ کریں تو آپ کی اچھے طریقے سے سلائی جو ہے وہ فیبرک پر ہی لگے، لاسٹک پر نہ آئے۔ تو لاسٹک کو پچھلی سائڈ سے طرح سے گھماتے جانا ہے، اور آگے جو ہے وہ لاسٹک فیبرک کے ساتھ اٹیچ کرتی جانا ہے۔ تو آپ پہلے جو ہے وہ بناتی ہیں نیفا، بعد میں لاسٹک ڈالتی ہیں، تو اس طرح ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اتنے آسان میتھڈ سے اس ویڈیو کے ذریعے لاسٹک ڈالنا سیکھیں، اور اپنی لاسٹک جو ہے وہ اسی طرح ایزی میتھڈ کے ساتھ خود ڈالیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے ساتھ بالکل سمپل وے میں، ایزی وے میں میتھڈ جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے آپ نے پہلے چونٹس مینیج کرنے ہیں، لاسٹک مینیج کرنی ہے، پھر آگے سلائی لگانی ہے۔ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے سٹارٹ کریں تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے
لاسٹک کی مینجمنٹ، لاسٹک اسٹچ کرنا وہ جو ہے آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے اور لاسٹک جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہے، کیونکہ لاسٹک جو ہے وہ آ جاتی ہے بوٹ پیر کے نیچے سلائی کے اندر، تو آپ نے احتیاط کے ساتھ ہی اسے اسٹچ لگانا ہے۔ اس کو اسٹچ کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ ایک بار سٹارٹ کریں تو آپ کو بھی بہت ہی ایزی لگے گا۔ تو ساتھ ساتھ تھریڈنگ جو ہوتی ہے وہ سوٹ کی وہ لازمی ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے، تو وہ آپ نے ضرور ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے لاسٹک جو ہے وہ میری بہت ہی نیٹنس اور فنیشنگ کے ساتھ بالکل ایکوریٹ اٹیچ ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسے ایک دفعہ کھینچ کے اس کے سارے جو چونٹس ہیں وہ برابر کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے جو اسٹچ گیج کی مدد سے اسٹچ جو ہے وہ بڑا کر کے اور اس طرح سے اس کو لگا دینی ہے جی سلائی بازوں کا جب ہم نہیں لگاتے تو ہماری لاسٹک جو ہے وہ مڑ جاتی ہے، جو کہ بہت ہی بری لگتی ہے، بازوں کا چپتی بھی ہے۔ تو آپ نے لاسٹک کے میڈ میں سلائی جو ہے وہ ضرور لگانی ہے۔ تو لاسٹک کو اٹیچ کرنے کے ایک اور بھی طریقہ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر لاسٹک جو ہے وہ میری کتنے ہی اچھے طریقے سے بہت نیٹنس فنیشنگ کے ساتھ ہو چکی ہے اٹیچ۔ بہت ہی آسانی سے چند منٹوں میں نے لاسٹک جو ہے وہ اٹیچ کر لی ہے ٹراؤزر کے ساتھ۔ تو اس طرح سے لاسٹک اٹیچ کرنے سے بالکل ریڈی میڈ لک بہت ہی اچھی لک آتی ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی پانچوں کی طرف۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے پانچوں کی ڈیزائننگ بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پانچوں پہ کرنی ہے ٹکن اٹیچ۔ تو ٹکن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پانچوں پہ ہارڈ فیوزنگ ہی لگانی ہے۔ جو چیپی جو ہم لگاتے ہیں نارمل فیوزنگ وہ ہمیشہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، مڑ جاتی ہے دھلنے سے بار بار۔ تو یہ ہے میرے پاس ڈوری، آپ کو یاد ہوگا کہ شرٹ پر بھی میں نے اسی ڈوری سے ڈیزائننگ کی تھی، اسی گوٹی سے۔ تو اس کو اب اٹیچ کریں گے پانچوں کے نیچے۔ تو آپ نے اس طرح سے اچھے طریقے سے اسے رکھ کے، نہ یہ زیادہ باہر نکلے نہ ہی کم، آپ نے ایکوریٹ ہی جو سٹچنگ کرنی ہے وہ نیٹنس کے ساتھ ہی کرنی ہے، چاہے آپ تھوڑی تھوڑی کریں لیکن اس میں نیٹنس اور فنیشنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے پانچوں کے نیچے جو ہے وہ لیس جو ہے اٹیچ کریں گے۔ بہت ہی پیاری، بہت ہی کیوٹ لگ رہی ہے یہ۔ ہماری شرٹ پہ بھی تقریباً جو ہے وہ زیادہ ڈیزائننگ اسی ڈوری کی تھی، تو اب اس کو ٹراؤزر پہ بھی یوز کریں گے۔ تو یہ دیکھیں میری لیس بہت ہی اچھے طریقے سے جو اٹیچ ہو چکی ہے۔ تو اب جو ہے سلائی لگا لیں گے دوسری پانچی کے اوپر ہم نے زیادہ سلائیاں نہیں لگانی، بس 2 ہی سلائیاں لگانی ہیں، ایک نیچے اس کو لیس کو اٹیچ کرنے کے لیے اور ایک اوپر ٹکن کو اور فیبرک کو اٹیچ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں پانچہ جو ہے وہ میرا بہت ہی پیارا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر سب سے اسپیشل چیز ہے وہ تو اب سٹارٹ ہوگی۔ پانچہ یہاں پہ فنش نہیں ہوا، اس کی کیوٹ سی ڈیزائننگ ابھی رہتی ہے۔ تو یہ پیارا سا ہارٹ جو ہے میری شرٹ کے ساتھ کا، تو یہ ہم لگائیں گے اس طرح سے پانچے کی سائڈ پہ۔ تو اس کو بنانا کیسے ہیں وہ چلے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے لے لیا ہارٹ فیوزنگ وہی، تو اس کا ہم چھوٹا سا کیوٹ سا دل جو ہے وہ ڈرا کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لازمی آگے شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید ٹپس اور ٹرکس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ جو نیو بگنرز ہیں وہ خاص طور پر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آپ کے لیے بہت سی سیکریٹ ٹپس اور ٹرکس جو ہیں وہ میرے چینل پر ملیں گی آپ کو۔ اور سٹیچنگ، ڈیزائننگ، کٹنگ کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسے میں نے اٹیچ کر لیا تھا فیبرک پہ پیسٹ۔ تو اس طرح سے گم سٹک جو ہے وہ اس کو لگائیں گی، گلو گم سٹک یا کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کی فیبرک گلو ہے تو آپ اس کی مدد سے اسے اس طرح سے فولڈ کر لیں۔ تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فولڈ کر کے اس کو اچھے سے کریں گے تاکہ یہ نیٹنس کے ساتھ اور ایکوریٹ فولڈ ہو، کیونکہ اس نے سیدھی سائڈ پہ شو ہونا ہے تو اس کی کوئی جو نکر وغیرہ ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے میرا ہارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں جہاں سے اس کی فولڈنگ وہ تھوڑی تھوڑی باہر نکلی ہے اس کو بھی نیٹنس کے ساتھ کور کریں گے۔ تو یہ دیکھیں کیوٹ سا دل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہی چھوٹی چھوٹی سموسی لینس لگا دیں گے۔ تو اس لینس کو کہتے ہیں سموسی لینس۔ یہ آپ کو بہت ہی آسانی سے، بہت ہی
ایزی وے میں مارکیٹ سے جو ہے مل جاتی ہے اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے. آپ اس سے آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں. اتنے کم پیسوں میں اتنی خوبصورت سی آپ کو سوٹ کی ڈیزائننگ بتائی ہے. آپ ایزی طریقے سے اسے پرچیز کر کے اور سوٹ کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں. یہ سوٹ جو ہے وہ آپ صرف 14 اگست کے لیے نہیں، ویسے بھی کسی اور پرنٹ پر سمپل پرنٹ، آپ سمپل سوٹ لے لیں اپنے بچوں کا اور اس طرح کی ڈیزائننگ جو ہے وہ انہیں کر کے دے سکتی ہیں. دوسرے سوٹوں پر بھی، دوسرے کلرز پر بھی یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی. تو یہ دیکھیں یہاں پر ہارٹ کو کر لیں گے ہم پہلے ریڈی. تو یہاں پر ہو چکا ہے یہ ریڈی. اتنی ڈیٹیل میں اتنے اچھے طریقے سے آپ کو کبھی کسی ٹیلرز نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیز اور اتنی پیاری پیاری ڈیزائننگز جو ہیں وہ نہیں بتائی ہوں گی جو آپ کو میرے چینل پر ملتی ہیں. تو امید ہے آپ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہوگی. تو یہاں پر ہارٹ جو ہو چکا ہے ریڈی. اب اسے کریں گے ٹراؤزر پہ اپلیک. تو جو سائڈ والی سلٹ تھی، جو مڈ بالکل ہم نے ٹراؤزر کا کر لینا ہے، پانچے کا مڈ کر کے اس کے بعد اس کو کریں گے اس کے اوپر اپلائی. تو یہاں پر اس طرح سے لگاؤں گی پہلے گلو کی مدد سے ہم اسے اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے ٹراؤزر کے اوپر. لیکن یہاں پہ ہم نے گلو کی مدد سے پیسٹ کر کے اسے چھوڑ نہیں دینا. یہ تو جسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اور یہ جو بار بار اٹھے نا اس کی وجہ سے اس طرح سے اوپر اپلائی کیا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر سٹچ جو ہے وہ لازمی لگانا ہے. کوئی چیز بھی آپ نے جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ کچا نہیں کرنا، اچھے طریقے سے اور فنیشنگ کے ساتھ ہی کرنا ہے. تو یہاں پر اس کو بھی لگا لیں گے سلائی. تو یہ دیکھیں یہاں پر لگ گئی جس کی سلائی. تو یہاں پر پانچی کی جو ہے وہ پیاری سی ڈیزائننگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سوٹ، اس سوٹ کی ڈیزائننگ، اس کی لک جو ہے وہ کیسی لگی. تو یہ دیکھیں پانچا جو ہو چکا ہے ریڈی. اب لگاتے ہیں اس کی فائنل سلائی، اینڈ والا جو ہے وہ اس کا پارٹ. تو سب سے پہلے کریں گے پانچے کی میئرمنٹ. ویسے تو میرے پاس 1/2 انچ کا ہی مارجن تھا، لیکن پھر بھی اس کی جو ہے میئرمنٹ کر لیں گے. اور تقریباً 7.5 انچ کا پانچا جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ نے بالکل اس کو ترچھویں سلائی لگانی ہے. بالکل سیدھی ٹراؤزر والی ہرگز شیپ نہیں دینی. پیاری سی کر کے آپ نے بالکل ترچھویں سلائی لگانی ہے. جب بھی آپ کسی کا ٹراؤزر سٹچ کرتی ہیں، جن ٹراؤزرز میں گڈی کا ٹراؤزر آ جاتا ہے یا شلوار جیسے ہم اپنی مدرز وغیرہ کی سٹچ کرتی ہیں، تو اس کی جو سلائی ہے وہ آپ نے کبھی بھی پانچے سے سیدھی نہیں لگانی. اس طرح سے جو شلوار ہوتی ہے، ٹراؤزر ہوتا ہے، اس میں کھچاؤ آتا ہے. آپ نے ہمیشہ اس طرح سے ترچھویں ہی سلائی لگانی ہے. وہی اچھی لگتی ہے اور اسی میں ہی آپ کمفرٹیبل رہتی ہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح سے، جس طرح سے کسی کی ہیلدی باڈی ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ نے اس طرح سے جو بھی ٹراؤزر سٹچ کرنا ہے اس کو اس طرح سے سلائی لگانی ہے. تو یہ دیکھیں پانچا جو ہے وہ میرا ریڈی ہو چکا ہے. تو دس از دا فائنل لک آف دس بیوٹیفل شلوار. تو یہ دیکھیں بہت ہی کیوٹ، بہت ہی پیارا، بہت ہی ایلیگنٹ، بہت ہی ڈیسنٹ جو ہے وہ میرے پاس شلوار ریڈی ہو چکی ہے. تو آپ اس کی چنرس، اس کا پھیر، اس کے پانچے جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. بہت ہی نیٹنس کے ساتھ، بہت ہی اچھے طریقے سے ٹراؤزر جو ہے وہ میرا سٹچ ہوا ہے. امید ہے آپ کو ٹراؤزر کی سٹچنگ، اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بہت ہی پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.